آغاز میں ذکر وزیر اعظم شہباز شریف کا جو کہتے ہیں کہ اگست 2023 کو اقتدار نگران حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کی خواہش مٹی میں مل چکی، آرمی چیف اور وزیر خزانہ کی محنت سے معاشی بحالی کی جانب قدم بڑھائے۔ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی پہلے بھی ختم کی، آئندہ بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دعا ہے کہ 9 مئی جیسا دن دوبارہ نہ آئے۔ 2022 کو آپ نے جو ذمہ داری مجھے بطور وزیر اعظم سونپی تھی، خدمت کی یہ مقدس امانت اگست 2023 کو ہم نگراں حکومت کے سپرد کر دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا کہ اگست 2023 کو اقتدار نگران حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ ملک کی بھلائی اور خدمت کا فریضہ اپریل 2022 میں سونپا گیا۔ معاشی تباہی سے معاشی استحکام کی طرف لوٹ آنے کا سفر تھا۔ آرمی چیف اور وزیر خزانہ کی محنت سے معاشی بحالی کی جانب قدم بڑھائے۔ بلاول بھٹو کی خدمات بھی قابل ستائش ہیں۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی شبانہ روز کاوشوں کی بھرپور تحسین کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ 4 سالوں میں بارودی سرنگیں بچھائی گئیں، جسے صاف کیا مہنگائی کے ستائے عوام کو کچھ ریلیف فراہم کرنے کا سفر تھا۔ اس حکومت نے ایک معیار اور سمت تعین کی ہے، سیاست نہیں کی بلکہ ریاست کی حفاظت کی ہے۔ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی، ووٹ بینک کی فکر نہیں کی، مگر اسٹیٹ بینک میں مسلسل۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اب پوری قوم یکسو ہے کہ قرض کی زندگی نامنظور ہے، محتاجی کی زنجیریں توڑیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ IMF کا پروگرام بحال ہو گیا ہے، اب ان کی تمام ناپاک خواہشیں مٹی میں مل چکی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ کشکول توڑ دیں، مقروض رہنا چھوڑ دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام عالم میں کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے، معاشی بحالی کا قومی پلان تیار کر لیا گیا ہے، بے روزگاری سے دوبارہ روزگار کا سفر شروع کیا ہے، سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی آہستہ آہستہ بحال ہو رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں 9 مئی کا سانحہ دوبارہ نہ ہو۔ آئیں، نفرتیں مٹائیں اور محبتیں تقسیم کریں اور ایک قوم ہو جائیں۔ پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خبر، IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $3 ارب قرض کا پروگرام منظور کر لیا۔ MD IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس بار قرض پروگرام پر پوری لگن کے ساتھ عمل کرنا ہوگا۔ ملکی معیشت کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، آخر کار IMF ایگزیکٹو بورڈ نے $3 ارب کا قرض پروگرام منظور کر لیا۔ IMF معاہدے کے بعد پاکستان کو اہداف پر عمل درآمد کرنا ہوگا، طے شدہ پالیسیوں پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا۔ پاکستان میں معاشی اصلاحاتی پروگرام معیشت کو فوری سہارا دینے کے لیے ہے۔ قرض پروگرام سے بیرونی ادائیگیوں میں توازن آئے گا، معیشت کو اندرونی اور بیرونی عدم توازن دور کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان کو ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ کرنا ہوگا، سخت مانیٹری پالیسی بھی اختیار کرنا ہوگی۔ MD IMF کرسٹالینا جارجیوا نے کہا کہ معاہدہ پاکستان کے لیے میکرو اکنامک استحکام لانے کا موقع ہے، پاور سیکٹر میں ٹارگیٹڈ سبسڈی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ قرض پروگرام کی پالیسیوں پر عمل درآمد نہ ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا، غیر ضروری اخراجات سے متعلق مالی نظم و نسق پر عمل کیا جائے۔ پاکستان کو اس پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا۔ بیرونی دباؤ کا سامنا کرنے کے لیے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ بھی اہم ہے۔ MD IMF نے بینکنگ سسٹم کی سخت نگرانی اور اداروں کی سداد کار بہتر بنانے کا مطالبہ بھی کیا۔ معاشی تجزیہ کاروں نے IMF کے ساتھ معاہدے کو خوشائند قرار دیا ہے۔ اثرات جو ہیں وہ تو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی جتنی مارکیٹس ہیں وہ ٹریڈ اپ کر رہی ہیں اس طرح سے کہ پاکستان کا جو ڈیفالٹ رسک ہے وہ اگلے 6 سے 9 ماہ کے لیے ایلیمنیٹ ہو گیا ہے۔ آپ پاکستان کی بانڈ مارکیٹ دیکھیے، پاکستان کی فوریکس مارکیٹ دیکھیے، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج دیکھیے۔ دوسری چیز جو سب سے بڑھ کے اگر IMF کے پیسے ایک آدھ دن میں آ جائیں گے تو آپ کے ریزروز جو ہیں وہ $4.4 بلین سے کھڑے ہوئے تھے، وہ لٹرلی ڈبل ہو گئے ہیں ود دی سعودی منی، UAE منی اینڈ دی IMF منی۔ یہ آپ کو ایک بہت تقویت دیتا ہے کہ پاکستان کی جو امپورٹ کور ہے وہ کہاں 20-25 دن پہ کھڑا ہوا تھا، وہ اب 2 ماہ کے قریب چلا گیا ہے۔ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ IMF کا معاہدہ دوبارہ سے ہونا، چیلنج آج شروع ہوا ہے۔
ہمیں آف کورس ایک خوشی منانی چاہیے، لیکن یہ میرے خیال میں آگے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت ہوگا جب یہ ٹارگیٹ ہم پورے کریں گے اور ایک نئے پروگرام میں جائیں گے اور اپنے قرضوں کو بہتر طریقے سے استعمال کریں گے۔ IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد ملکی معیشت پر چھائے گہرے بادل چھٹتے نظر آ رہے ہیں۔ معاہدے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا، جس سے ملکی معیشت ترقی کرے گی۔ امریکی وزیر خارجہ کا پاکستان کے لیے IMF پروگرام کی منظوری کا خیر مقدم۔ مشکل کے اس وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اینٹونی بلنکن نے پاکستان کی مدد کے لیے IMF پروگرام کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں امریکی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ پاکستان کو میکرو اکنامک اصلاحات اور پائیدار اقتصادی بحالی کے لیے IMF کے ساتھ کام جاری رکھنا چاہیے۔ انتخابی اصلاحات کمیٹی کا اجلاس سیاسی جماعتوں پر پابندی کا اختیار سپریم کورٹ سے پارلیمنٹ کو منتقل کرنے کی ترمیم کو کمیٹی کے ایجنڈے سے نکال دیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ترمیم واپس لیے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایاز صادق کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات کا ان کیمرہ اجلاس، وزارت قانون، پارلیمانی امور اور سیکریٹری الیکشن کمیشن حکام کی شرکت۔ الیکشن ایکٹ میں 73 ترامیم کا جائزہ لیا گیا۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی کا اختیار سپریم کورٹ سے پارلیمنٹ کو منتقل کرنے سے متعلق ترمیم کو انتخابی اصلاحات کمیٹی کے ایجنڈے سے نکال دیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے میڈیا سے گفتگو میں ترمیم واپس لیے جانے کی تصدیق کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابی اصلاحات پر 99% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ تقریباً تمام نکات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ایک دو معاملات پر پی ٹی آئی کو تحفظات ہیں۔ یہ معاملات اتنے حساس نہیں کہ انہیں حل نہ کیا جا سکے۔ تمام تحفظات کو مل بیٹھ کر حل کریں گے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت 18 جولائی کو ہوگی۔ تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس 21 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے 18 جولائی کی تاریخ مقرر کر دی۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے بھی بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ عدالت عظمیٰ کا 8 رکنی بینچ 21 جولائی کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس نے تمام درخواست گزاروں اور فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کو عید الاضحیٰ کے بعد دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں پہلی مرتبہ خاتون اپوزیشن لیڈر منتخب ہونے کا امکان ہے۔ MQM نے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے رانا انصار کا نام فائنل کر لیا۔ کراچی سے بتا رہے ہیں محمد اشہد اپنے رپورٹ میں۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ MQM رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس۔ سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر رانا انصار کا نام فائنل کر لیا گیا۔ MQM کی جانب سے علی خورشیدی اور رانا انصار کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے تھے، تاہم رابطہ کمیٹی کے زیادہ تر ارکان نے رانا انصار کے نام پر رضامندی کا اظہار کیا۔ MQM ذرائع کے مطابق سندھ اسمبلی میں دیگر اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ جلد اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے حوالے سے درخواست جمع کروائی جائے گی۔ سندھ اسمبلی میں تحریک انصاف کے حلیم عادل شیخ اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئے تھے، تاہم 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ منظر عام سے غائب ہیں۔ بجٹ سیشن میں بھی حصہ نہیں لیا۔ سندھ اسمبلی میں تحریک انصاف کے 30 ارکان ہیں، جن میں 10 سے زائد ارکان منعرف ہو چکے ہیں۔ MQM کے پاس 21، GDA 14، تحریک لبیک کے 3، جبکہ جماعت اسلامی کے پاس سندھ اسمبلی میں 1 رکن ہے۔ دریائے ستلج قصور کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ بہاؤ 1.25 لاکھ سے کم ہو کر 90,000 کیوسک پر آ گیا۔ 15 دیہات متاثر ہوئے۔ ہزاروں کی تعداد میں آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں چھوڑے گئے پانی نے قصور کے کئی دیہاتوں کو متاثر کیا۔ ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب آئی اور دیہات کے مکینوں کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ سیلابی ریلے کی تباہی کے بعد اب پانی کے بہاؤ میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ قصور ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 25 فیٹ سے کم ہو کر 22 فیٹ تک آ گئی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق دریائے ستلج میں سیلاب سے 15 گاؤں متاثر ہوئے۔ مزید کہا کہ زیر آب آنے والے دیہاتوں کی کل آبادی 18,000 ہے، جن میں سے 11,000 کو محفوظ مقام تک منتقل کر دیا گیا۔ جو ہمارا ایویکویشن اور ریسکیو کا جو آپریشن چل رہا ہے
ہمارے جو دیہات جو یہاں پہ زیر آب آئے ہیں وہاں پہ ہمارے جو ریسکیو اب تک ہو چکا ہے وہ 11,000 لوگ کا ریسکیو ہو چکا ہے، جبکہ یہاں پہ 18,000 کی آبادی ہے۔ دوسری جانب متاثرہ علاقوں میں 1100 سے زائد عملہ فلڈ ریلیف کیمپوں پر فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ پشاور میں سیکنڈری اسکول کے اساتذہ نے مطالبات کی منظوری کے لیے اسمبلی کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا بھی استعمال کیا۔ متعدد اساتذہ حراست میں لے لیے گئے۔ ذاکر اللہ کی رپورٹ۔ پشاور کے مین جی ٹی روڈ پر سیکنڈری اسکول ٹیچرز کا اپ گریڈیشن کے لیے احتجاجی مظاہرہ جاری تھا، تاہم مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور آنسوگیز کی شیلنگ کی گئی۔ مظاہرے میں شریک اساتذہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ صوبائی حکومت نے صوبے کے 22,000 اساتذہ کی اپ گریڈیشن کی منظوری دی تھی، تاہم نگران حکومت کی جانب سے اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا۔ اپ گریڈیشن ہماری ہو گئی، ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ہماری پیٹیشن دائر تھی، انہوں سے بھی ہمیں ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا تھا۔ 22,000 اسسٹیز ہیں اور پچھلی 3 دنوں سے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ جو ہے بالکل ایکشن نہیں لے رہا، بالکل عمل نہیں کر رہا، اور مذاکرات پہ مذاکرات جاری ہیں لیکن ناکام ہو رہا ہے۔ لاٹھی چارج کے بعد مظاہرین JUI مرکز کے سامنے احتجاج کے لیے پہنچ گئے، تاہم نگران صوبائی وزیر اطلاعات بیرسٹر فیروز جمال اور مشیر ابتدائی و ثانوی تعلیم رحمت سلام خٹک مذاکرات کے لیے پہنچ گئے۔ مذاکرات میں طے پایا گیا اساتذہ ریڈ زون میں احتجاج نہیں کریں گے اور گرفتار اساتذہ کے خلاف FIR ختم کر کے رہا کر دیا گیا۔ جو لوگ اساتذہ جو پکڑے گئے ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے رہا کر دیا گیا ہے۔ جو FIR ان کے خلاف درج ہوئی تھی اس کو واپس لے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو اساتذہ کرام ہیں اور جو تنظیم ہے وہ ریڈ زون کے اندر داخل نہیں ہوگی، کسی قسم کے روڈ وہ بلاک نہیں کرے گی۔ وزیر تعلیم کے مطابق سیکنڈری اسکول اساتذہ کے اپ گریڈیشن کے معاملے پر اگلے ہفتے پیر کے روز مذاکرات ہوں گے، جس میں چیف سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری بھی شامل ہوں گے۔ اب تک کے لیے